سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سا بھر دو میرا خالق کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن غوث کا دامن ایک شعر حضرت بہت اچھا لگا مجھے ایک شعر سناتا ہوں کہ اترا نہ کوئی حرف اترا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا اترا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور نو کے نیزے سے آتی تھی شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارا میرا بجز تمہارا کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور یہ تیرا کرم ہے آقا کہ اپنا بنا لیا ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کہ اپنا بنا لیا ہے کہاں مجھ سے کمینہ کہاں مجھ سے کمینہ کہاں سے صلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ غوث مرا کا مگتا سخی کا مگتا پھرتا ہے مارا مارا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولا نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سا بھر دو بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن غوث کا دامن ایک شعر حضرت اچھا لگا مجھے ایک شعر سناتا ہوں کہ اترا نہ کوئی حرف اترا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا اترا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور نو کے نیزے سے آتی تھی شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارا تمہارا کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور یہ تیرا کرم ہے آقا کہ اپنا بنا لیا ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کہ اپنا بنا لیا ہے کہاں مجھ سے کمینہ کہاں مجھ سے کمینہ کہاں سے صلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور جھولی کو میری بھر دو اب نہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو اب نہ کہے گی دنیا کا جھولی کو میری بھر دو اب نہ کہے گی دنیا کہ غوث اللہ کا مقدار
چمکتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولا بیگم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی چراغ مسجد و محراب منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر غوث اعظم دامن بی سر ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمان مدد مشکلات بے عدد دارین ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں حضرات گرامی وقار یہ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ جشن غوث الورا میں تشریف لائے اللہ تعالی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے توسل سے آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے ابھی مجھ سے قبل ایک مختصر مگر جامع خطاب آپ حضرات فصیح اللسان عالم نوجوان حضرت علامہ غلام محمد ربانی برکاتی صاحب قبلہ سے مختصر طور پر سرکار غوث اعظم کی حیات طیبہ پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات برکات ہے کہ جس کے ذات سے تعلق سے شیخ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء جس طرح میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے اسی طریقے سے اولیاء امت میں اللہ نے غوث اعظم کو بہتر اور افضل بنایا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف نہیں لائے اس سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت آپ کے پہلے بزرگوں نے دی ہے مشائخ اعظام نے اولیاء کرام نے آپ کے آمد کی بشارت دی اور آپ کے مراتبوں کو بیان کیا آپ کے مقام کو بیان کیا اجمالی طور پر آپ حضرات سن لیں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا گیا کتابوں میں کہ آپ نے بار بار اپنے مرید و خلیفہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ میرا خرقہ لو اور یہ کچھ تبرکات ہیں انہیں شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا عرض کیا حضور یہ کہاں ملیں گے کون ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ 5ویں صدی ہجری کے اوسط میں ظاہر ہوں گے اور ان کا مقام بڑا اونچا ہوگا اللہ انہیں حیثیت کبریٰ پر فائز فرمائے گا حضور تمہیں کیسے پہنچاؤں فرمایا تم اسے اپنے پاس امانت کی طور پر رکھو اور اس کے بعد اپنے بعد جسے لائق پانا اسے ساتھ دینا اور اسے یہ بات وصیت کر دینا سلسلہ بسلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ خرقہ اور تبرکات پہنچتے ہیں حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے مقام کو بیان کیا اور آپ کی پیدائش کی بشارت فرمائی اور آگے بڑھیں تو آپ حضرت امام حسن بصری کی تاریخ جب پڑھیں گے تو انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا اور آپ کی پیدائش آپ کی ولادت کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ 5ویں صدی ہجری کی اوسط میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ دنیا میں تشریف لائے گا جس کا نام شیخ عبد القادر ہوگا وہ غوث اعظم کے نام سے پکارے جائیں گے اور جہاں جہاں میرا مطالعہ ہے میں نے سیر الاخیار وغیرہ میں پڑھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسین تیری نسل سے اللہ ایک بچہ دنیا میں پیدا
کرے گا، جس کا نام عبد القادر ہوگا اسے غوث اعظم کہا جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، سیر الاخیار محفل اولیاء وغیرہ میں یہ تحریر ہے، بات لکھی ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے، ان کے نام ہیں، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو ان کی بشیر بشارتیں آپ سنیں گے۔ حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، یہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے اور آپ عراق کی جانب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے آپ ایک سرد آہ لیتے ہیں۔ مریدوں نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ اس طریقے سے سرد آہ لے رہے ہو؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں عراق میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ظاہر ہوگا جس کا مقام و مرتبہ بڑا افضل و اعلیٰ ہوگا، غوثیت کبریٰ پر اللہ تعالیٰ اسے فائز فرمائے گا۔ حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ ایک روز خطبہ دے رہے تھے، اچانک وہ رک گئے اور رک کر کے انہوں نے بشارت دی اور کہا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ پیدا ہوگا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی، اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ منبر پاک پر اللہ کے حکم سے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حکم سے فرمائیں گے قدمی حاضر رغبت علاقہ ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اس طریقے سے بزرگان دین آپ کے آمد کا کی بشارت دے رہے ہیں اور آپ کے مقام مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا آپ دیکھتے چلیں، ابھی علامہ ربانی صاحب سے آپ حضرات نے سماعت کیا، 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث اعظم کے آمد کی بشارت فرمائی اور آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور اس کے بعد شیخ مغربی کی تاریخ ہمیں کہی۔ حضرت شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ خطبے کے درمیان رک گئے، منبر شریف سے نیچے اتر رہے ہیں اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، اور آپ کی گردن جو جھکی ہوئی ہے یہ فرماتے آ رہے ہیں کیوں نہیں ان کا قدم میرے سر آنکھوں پر ہے، کیوں نہیں ان کا قدم میرے سر آنکھوں پر ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو حضرت آقا حضرت شیخ مغربی کے مریدوں نے عرض کیا تھا حضور یہ کیا معاملہ تھا، کسی نے کچھ کہا نہیں، کس کا قدم آپ کے گردن پر اور سر آنکھوں پر ہے، کون ہے، یہ کیا فرما رہے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے میں تمہارے درمیان گفتگو کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کا مجھے معلوم ہوا، اس بات کا علم اللہ نے مجھے دیا کہ ایک بندہ پیدا کیا جائے گا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ منبر پاک پر اللہ کے حکم سے کہیں گے قدمی حاضری اللہ رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری گردن پر ان کا قدم کیسے ہوگا، تو رحمت الہی کو انہیں اپنی طرف سے روح کر دیکھا، جب میں سر نیچے کرتے بھی اقرار کرتے نیچے اترا تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہونے لگی۔ یہ غوث اعظم سرکار ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ سے پہلے آنے والے بزرگان دین جو ہیں اور اللہ جو ہیں وہ آپ کے عظمتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کے مقام مرتبہ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے قوت و قوت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا آپ اللہ فرماتے چلیے، یہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طاقت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف کبھی نہیں لائے، اولیاء کرام جو آ رہے ہیں آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کے احترام میں ہیں، آپ کے ہم عصر ہیں جو آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کے بعد قیامت تک امام مہدی تک آئیں گے، امام مہدی کے علاوہ سب آپ کا احترام کریں گے، سو میں ہیں اس لیے بریلی کے تاجدار جب مچلتے ہیں تو ناز گزار ہوتے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی شان کا عالم یہ ہے کہ جو قبل اللہ
اللہ اکبر پیارے، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ سمجھیے آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ کی والدہ ماجرہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ام الخیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو وہ 470 سن ہجری کا معاملہ ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں قصبہ گیلان یا جیلان کے نیف گاؤں میں، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد غلامی کا بیان ہے کہ جب میرے بچے شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے صبح آنے والی ہوئی تو اس رات میں نے خواب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اے بے سالے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا فرما رہا ہے جو میرا روحانی بیٹا ہے اور نبیوں کا سردار ہے، جس طرح میرا مقام تمام انبیاء میں افضل اعلیٰ ہے اس طرح اولیاء میں اس کا مقام افضل اعلیٰ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرما رہے ہیں وہ معاذ غوث اعظم کے مقام مرتبہ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ انہیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جس کا مقام میرے مصطفیٰ نے بڑھا دیا ہے اور اللہ کر دیا ہے کون ہے جو انہیں بٹھائے گا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اللہ کا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچے سر سے کمالا تیرا، اعلیٰ تیرا۔ اللہ اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیے آپ کب سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ جب میری والدہ مجھے مدرسے میں لے جاتی تھی میں اور میرے ساتھ دائیں جانب دو فرشتے چلتے تھے، وہ فرشتے بائیں جانب چلتے تھے اور جب ہم مدرسہ کے قریب پہنچتے تو وہ کہتے اے بچوں اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ تب سے میں جانتا ہوں میں اللہ کا ولی ہوں۔ چنانچہ المختصر اے مسلمانوں آؤ میں اجمالی طور پر آپ کو بتاؤں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 17 برس کی ہوتی ہے، بعض کتابوں میں کم زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ ماجرہ سے آ کر عرض کیا امی جان معاملہ یہ ہے کہ آج میں آ رہا تھا ایک بیل جا رہا تھا میں اس کے پیچھے چلنے لگا تو اس نے مجھ سے فصیح زبان میں گفتگو کی اور کہا عبد القادر تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، امی جان آپ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم یہاں سے جائیں اور بغداد جا کر کے علم حاصل کرائیں۔ اے مسلمانوں یہی پلم ہے فکریہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں آج کچھ جاہی پیر گھوم رہے ہیں جن کو علم کی ہوا پر نہیں لگی ہے، وہ بالکل علم سے عظیم ہے مگر پیر بنے گھوم رہے ہیں، وہ بڑے بھلی بنے گھوم رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں نیگری کو فتووں کو اللہ کا ولی مانتے بھی ہیں اور ان کے پاس بیٹھے ہیں جن کا بال دیکھو گے تو گھن آئے گا، ان کے ہاتھوں میں انگلیاں انگلیوں میں تمام انگوٹھیاں ہوگی، ان کا کردار دیکھو تو نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سن لو اگر کوئی شریعت کے بال برابر بھی ہٹتا ہے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ عنہ ابھی آپ نے علامہ ربانی صاحب سے سماعت کیا کہ آپ حافظ قرآن ہو کر کے دنیا میں تشریف لے آئے، آپ 17 یا 18 پارہ کے حافظ پیدا ہوئے، آپ کو اللہ پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنایا مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد جا رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی اور جب ہمدان کے جنگلے سے راستہ گزرا تو آپ نے واقعہ سنا ہے بڑا مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا مال و اسباب لے لیا، اس نے آ کر کے کہا کہ اے صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا چلا گیا مگر جب ڈاکوؤں کے سردار کو پتا چلا تو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ آپ نے صدری میں جو اشتر میں سلے ہوئے کو بتا دیا، جب سلائی توڑی گئی تو واقعی 40 اشرفیاں نکلتی ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا اور اس نے
نے کہا اے صاحبزادے یہ بتاؤ آپ نے اگر مجھ سے چھپا لیا ہوتا تو یہ مال آپ کا بچ جاتا، آپ نے اس طرح ظاہر کو کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رسول کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ رسول کا حکم ہے سچ بولو۔ اور ایک ڈاکو کا سردار سب جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا عبدالقادر جھوٹ بول رہا، اگر میں جھوٹ جمال کو چھپانے کے لیے تو ماں سے کیا ہوا تھا، اور ماں کو ماں کی نافرمانی کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا، ڈاکو کا سردار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے صاحبزادے اپنا نورانی ہاتھ لاؤ، آپ ماں کا وعدہ نہیں ہمیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر کریں گے، آپ کے ہاتھ پر ان 60 ذاتیوں کو کیا کرنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ پر ہونے کی اعظم کے فضل و فیضان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اپنے ولیوں میں کو شمار کر لیا۔ اللہ اکبر پیارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں آپ رات کے وقت میں بغداد میں داخل ہوئے، قافلہ اپنی اپنی جگہ چلا گیا، مگر سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ داخل ہوئے بغداد میں تو بارش کا موسم کا بارش ہو رہی تھی، آپ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، آپ اس دروازے پر بیٹھ گئے، بارش ہوتی رہی۔ جب تہجد کے لیے حضرت شیخ حماد اٹھے تو آپ نے دروازہ کھولا، جیسے آپ کو دیکھا گلے سے لگا لیا، کہا اے عبدالقادر آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے ان کو دعائیں دی، اپنے حجرے میں لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ دنوں تک وہی تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ فرمایا اور وہاں آپ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت جو اساتذہ تھے وہ بڑے جلیل القدر علماء تھے، اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، ان میں اقطاب و اوتاد بھی تھے۔ سرکار غوث اعظم ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ حضرت آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولیاء کے اللہ کے علاوہ ابھی کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ غوث اعظم سرکار غوث اعظم ہیں، یہ عبدالقادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر چلتی ہے کہ جامع مسجد میں حضرت ابو الوفا شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرمانے والے ہیں۔ آپ ایک عظیم ہستی آپ کی ہے اور آپ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ولی ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو سید العارفین کہا جاتا تھا۔ آپ کا جب خطاب ہوتا تو لوگ دور دور سے آپ کی تقریر سننے آتے اور آپ سے مستفیض ہوتے۔ ایک ہنگامہ رہتا تھا، عوام کا خواص اکٹھا ہوتے تھے، مجمع لگا ہوا ہے، خطاب حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، آپ تقریر فرما رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان آ کر کے داہنی جانب مجلس میں بیٹھ گیا، اور جیسے نوجوان بیٹھا حضرت محمد کاکیس نے اپنی تقریر کو روک دیا اور روکنے کے بعد خادم کو بلایا، فرمایا ابھی جو نوجوان آ کر کے بیٹھا ہے اس کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر کر دو، مجلس سے باہر نکال دو۔ خادم آگے بڑھا، نوجوان کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد لے جا کر کے باہر کر دیا۔ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ پھر خطاب فرمانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد بائیں جانب سے وہی نوجوان آ کر کے بیٹھ گیا۔ جب پھر وہ نوجوان آ کر کے بیٹھا، پھر حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا خادم سے نوجوان وہ آ کے بیٹھا ہے، اس نوجوان کو اٹھاؤ یہاں سے باہر کر دو۔ پھر خادم گیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، باہر کر دیا۔ تیسری بار آپ مجلس کے پیچھے آ گئے اور آنے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر کے خطاب سننے لگے۔ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کو پکڑ کر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب خادم گیا، پکڑ کے لا رہا ہے۔ سارے اہل عراق سوچ رہے ہیں نہ جانے کیا ہونے والا ہے، شاید صاحب نے بار بار منع کیا مگر یہ نوجوان نہیں مان رہا تھا، اب نہ جانے اس کو کیا سزا دی جائے گی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جب نوجوان کو سامنے لایا گیا، حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ جو منبر پر کھڑے ہوئے تھے آپ اس سے نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے کے بعد اس نوجوان کو اسی منبر پر کھڑا کر دیا۔ اب جب منبر پر کھڑا کیا تو سارے لوگ دنگ رہ گئے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور سوالیہ نگاہ ڈال دیا آپ کی ذات پر۔ ایک شیخ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی تو آپ اس بچے کو مجلس سے باہر کر رہے ہو، اس نوجوان کو مجلس سے الگ کر رہے ہو،
अब आपने इसको अपना मिंबर दे दिया है। तो हज़रत मोहम्मद पाकीज़ फरमाते हैं सुनो, मैंने इस बच्चे को दाहिनी तरफ से निकाला इसलिए नहीं कि इसकी अहानत की जाए, इसलिए नहीं कि इसकी तौहीन हो, दाहिनी तरफ से इसलिए निकाला कि दाहिनी जाने वाले पहचान लो, बाईं जब से इसलिए निकाला कि बाईं जाने वाले देख लो। अब इसको मैंने सामने खड़ा कर दिया है, इसको पहचान लो, कोई आम नौजवान नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। एक बनाना ऐसा इन पर आएगा कि अल्लाह के हुक्म से इसी मिंबर पर खड़े के हुक्म से कहेंगे कदमी हाज़िर अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, रोज़े को कामयाब होगा, इंशाअल्लाह घोड़ा वो बेकाम हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे बैठ गए, फरमाया ए शेख अब्दुल कादिर पर खामोश होता है, मगर सुबह क़यामत तक तुम्हारा मुर्ग बोलेगा। बयान किया जाता है, फिर आपने अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ी, अब्दुल कादिर जब मकाम आए तो तुम इस ना जाना, अपने तलबों को मेरे पलकों पर रखने की तमन्ना आपने ज़ाहिर फरमाई। जब इतने बड़े सैयदुल आरिफ़ीन ने ये जुमला कहा तो ज़माने के लोगों ने समझा ये बच्चा कौन है, ये नौजवान कौन है। मेरे रज़ा जब इसको जानते हैं फरिश्ते हैं तो मेरे गौर का आलम ये है कि उनके क़लबों का आलम ये है कि अल्लाह अपने पलकों से मस कराए, बड़े मुबारक का मकाम क्या होगा। इसी को इशारा कर रहे हैं कि सरवला क्या कोई जाने की है कैसा तोरा, सरवला क्या कोई जाने की है कैसा तोरा, औलिया मलते हैं आँखों में तलवा तोरा, तलवा तोरा। गौस का दामन, गौस का दामन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बहुत बुलंद है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा बयान करना इतना आसान नहीं है। बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि आका गौसे आज़म को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि आप लिखते जाओ, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके औसाफ खत्म नहीं होंगे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस मैदान में आप देखोगे उसमें उस जमाने में क्या अब तक एकता पाओगे, यानी आपकी मिसाल में कोई नहीं आ रहा है। आप अपने वक्त में मुफ्ती आजम भी हैं, आप अपने वक्त में मुफक्किर आजम भी हैं, अपने वक्त में आप मुहद्दिस आजम भी हैं, अपने वक्त में आप मुहक्किक आजम भी हैं, अपने वक्त में आप आलिम अहले सुन्नत भी हैं, अपने वक्त में आप बहुत बड़े कारी भी हैं, अपने वक्त में आप बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त में मुफस्सिर आजम भी हैं। जिस मैदान में आपको देखा जाए आपको एकता पाया जा रहा है, दो मिसाल पाया जा रहा है। आपकी बारगाह में जो भी आता है माला माल होता है। आइए चंद गोशों पर मैं रोशनी डालूं। मुसलमानों जरा गौर फरमाइए, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप बगदाद में फारिग होते हैं और आपको फजीलत से नवाजा जाता है, दस्तार बंदी दी जाती है, तो अब गौसे आजम का जिक्र देखो, गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो। आपकी बारगाह में पेचीदा पेचीदा मसले आते, आप उसे लम्हों में हल करके फरमा देते। एक मर्तबा एक मसला फंस गया और ये हुआ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मसला आया। मसला ये था कि किसी ने कसम खा ली कि मैं ऐसी जगह इबादत करूं जहां पर कोई उस वक्त में इबादत न कर रहा हो, अगर ऐसा मैं न करूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक हो। ये इस तरह से मसला था। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, ये मसला तमाम मुफ्तियाने किराम की बारगाह में गया, मगर सबने कहा अब कौन सी इबादत उसे करने की इजाजत दी जाए।
अगर नमाज पढ़ेगा तो सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखेगा तो सारे लोग रोजा रखते हैं। गौसे आदम की बारगाह में जब ये मसला आया तो आपने फरमाया कि नौजवान को काबा शरीफ भेज दिया जाए और नौजवान से कह दिया जाए कि वो हरम को खाली करा ले, सिर्फ तनहा वो तवाफ करे, कैसी इबादत है तवाफ करना कि अगर वो तनहा करेगा तो कहीं और कोई काबा नहीं है, वही तनहा इबादत करेगा। सरकार गौसे आदम ने मसला यूं हल कर दिया। सारे लोग आपकी बारगाह में आते और रुजू आते। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में 500 मुफ्तियाने किराम आए और सबने सोचा कि चलो गौसे आजम से सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे। देखें वो कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े मुफ्ती हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सरकार गौसे आदम की बारगाह में जैसे आकर के बैठते हैं, एक निगाहे उठती है तो अपने गिरेबान फाड़ने लगे, अपनी दस्तार उठाकर नीचे रख दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम हिलाक हो गए, हमें बचाया जाए। तो आपने फिर निगाह उठाई तो फिर वो इसी हालत में आ गए। पूछा गया क्या हो गया था, कहा जैसे अब्दुल कादिर जिलानी ने हम पर निगाह डाली, हमारा सीना इनसे खाली हो गया, हम बिल्कुल एकदम कुछ न जानने वाले हो गए थे। जब दोबारा उन्होंने निगाह डाली तो हमने समझ लिया कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु इस पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लाह अल्लाह। जरा देखो कुछ लोग आजमाने में लग जाते हैं। एक वाक़या अल्लामा इब्ने जौज़ी का मैंने पढ़ा। हज़रत अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा में गौसे आजम की मजलिस में आ रहा था। आपकी मजलिस होती, लोग तकरीर सुनने आते। सरकार गौसे आजम खिताब फरमाते तो उस वक्त आपसे बड़ा कोई खतीब नहीं था। आप जब खिताब फरमाते तो उसमें से कई कई लाशें निकलती, खौफ खुदा इस तरह है आप बयान करते थे। तो आपके खिताब से न जाने कितने लोगों ने हिदायत का रास्ता पकड़ लिया है, न जाने कितने ईसाइयों ने कलमा पढ़ा है, न जाने कितने बदमज़हबों ने तौबा की है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब ऐसा होता था। एक मरतबा आप कहते हैं, हज़रत अहमद बिन अहमद कहते हैं कि मैं आ रहा था गौसे आज़म के महफिल पाक में, महफिल पाक शुरू होने वाली थी। हमने देखा इब्ने जौज़ी बैठे हुए हैं। हमने कहा इब्ने जौज़ी कहाँ? हाँ। कहा चलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बयान होने वाला है, उनकी तकरीर होने वाली है, उनका खिताब होने वाला है, चलो चलते आ जाएं। उन्होंने कहा जाओ, वो तसव्वुफ की दुनिया के आदमी हैं, हमसे उनसे क्या मामला है, उनकी बातें हमारे समझ से परे हैं। हज़रत शेख अहमद बिन अहमद कहते हैं कि मैंने कहा चलो तो सही, ना समझ में बात आएगी तो चले आना, इसमें क्या हर्ज है, सुन तो वो भी आरिफाना और आलिमाना गुफ्तगू करते हैं, कुरान की तफसीरें बयान करते हैं। इब्ने जौज़ी ने कहा ठीक है चलो, ऐसी बात है तो चलते हैं। वो साथ में आ गए। अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद कहते हैं कि इब्ने जौज़ी को लेकर के आया और जब मजलिस में आकर बैठे इतने में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए। और जब आप मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए, एक कारी साहब खड़े हुए, उन्होंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई। अब वो बैठ गए, सरकार गौसे आज़म खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने कुरान के आयत का तर्जमा बयान किया और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं इस आयत की तफसीर ये है। इब्ने जौज़ी की तरफ अहमद बिन अहमद ने देखा, ये तफसीर जानते हो? इब्ने जौज़ी ने सर हिलाया, मैं जानता हूँ इस तफसीर को। फिर सरकार गौसे आज़म ने फरमाया इस आयत की दूसरी तफसीर ये है। इब्ने जौज़ी की तरफ फिर उन्होंने देखा, फिर हाँ कह दिया, हाँ जानता हूँ। तीसरी तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, फिर इब्ने जौज़ी ने कहा मैं जानता हूँ। चौथी तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, इब्ने जौज़ी ने कहा मैं जानता हूँ। पांचवी तफसीर सरकार गौसे आज़म ने बयान की, इब्ने जौज़ी ने कहा इसे भी मैं जानता हूँ। छठवीं तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, उन्होंने कहा इसे भी जानता हूँ। सातवीं तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, उन्होंने कहा इसे भी मैं जानता हूँ। सातवीं तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, इब्ने जौज़ी कहते हैं ये भी मुझे बात पता है। आका गौसे आज़म ने नवीं तफसीर बयान की, इब्ने जौज़ी कहते हैं ये भी मैं जानता हूँ। 10वीं तफसीर गौसे आज़म ने जब बयान की, उन्होंने कहा ये भी मैं जानता हूँ। 11वीं तफसीर सरकार गौसे आज़म ने बयान की, इब्ने जौज़ी कहते हैं ये भी मुझे मालूम है। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया इस आयत की 12वीं तफसीर ये है। इब्ने जौज़ी की तरफ अबुल अब्बास ने देखा, सर हिलाने लगे, ये तफसीर तो मुझे नहीं मालूम है। गौसे आज़म ने 13वीं तफसीर बयान की, इब्ने जौज़ी ने कहा नहीं मालूम है। 14वीं तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, उन्होंने कहा नहीं पता है। 15वीं तफसीर गौसे आज़म ने बयान की, उन्होंने
انہوں نے کہا نہیں معلوم ہے. 16ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, انہوں نے کہا نہیں خبر ہے. 17ویں تفسیر غوث اعظم بیان کرتے چلے گئے, کہا نہیں معلوم ہے. 18ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, وہ کہتے مجھے نہیں خبر ہے. 19ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کر دی, کہا نہیں معلوم ہے. 20ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, ابن جوزی کہتے ہیں نہیں خبر ہے. 25 تفسیر بیان کر گئے غوث اعظم, وہ کہتے ہیں نہیں معلوم ہے. 30 تفسیر غوث اعظم نے بیان کر دیے, کہا مجھے معلوم نہیں ہے. 35 تفسیر غوث اعظم نے بیان کر دی, ابن جوزی کہتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے. 36ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, ابن جوزی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, کہا مجھے نہیں معلوم ہے. 37ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, ابن جوزی کہتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے. 38ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, ابن جوزی کہتے ہیں نہیں معلوم ہے. 39ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, کہا مجھے معلوم نہیں ہے. 40ویں تفسیر غوث اعظم نے بیان کی, ابن جوزی کہتے ہیں مجھے خبر نہیں ہے. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں اب قال سے حال کی طرف یہ ملتا ہے. حال کی تفسیر یہ ہے, اتنا کرنا تھا, اتنے جائے اپنے ساتھے کو پیر دیا, اپنے گریبان لوٹ ڈالے. اے شیخ عبد القادر جیلانی میں جانتا ہوں کہ پہلے اپنے قبل سمندر ہو کہ کوئی آقا آپ کا ساحل نہ پائے گا. کام آپ کا ہے, اسی لیے تو تک دیا گیا ہے کہ ہے جب ذات تیری حقیقت پیارے, ہے جب ذات تیری حقیقت پیارے, کسی سیرات نے پایا نہ کنارہ تیرا, کنارہ تیرا, کسی سیرات نے پایا نہ کنارہ تیرا, کنارہ تیرا. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے, جس میدان میں دیکھو آپ کا مثال ملتا ہی نہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہر کوئی آتا ہے اور مرادیں لے کر کے جاتا ہے. ظاہری حیات طیبہ ہے, کتنے لوگ پریشانیوں میں ہیں. حضرات کس کس گوشے پر روشنی ڈالی جائے, اجمالی طور پر آپ علماء سے تو سنتے رہتے ہو تفصیلیں, وقت بہت کم ہے. حضور والا مفتی صاحب قبلہ کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس میدان میں دیکھا جائے آپ کا مثال نہیں مل رہا ہے. آپ کے مقابل میں کون ہے؟ اللہ اکبر پیارو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں آپ نے اسلام کو جو آپ نے فروغ دیا, اسلام کو جو زندگی بخشی, آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا آپ کو محی الدین کی کہا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک روز میں بغداد کے کھنڈرات کی طرف سے آ رہا تھا, راستے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت نحیف و ضعیف ہے, بہت نحیف و ضعیف و کمزور ہے, بالکل اس کی روح جیسے نکلنے والی ہو. میں اس کے قریب آیا تو اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا, میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا, اور جیسے میں نے اپنا ہاتھ دیا اٹھانے لگا تو وہ اٹھتے اٹھتے جوان ہونے لگا, یہاں تک ایک نوخیز لڑکے کی طرح نوجوان ہو گیا. میں نے تعجب سے کہا کون ہو؟ کہا میں دین اسلام ہوں. اے شیخ عبد القادر جیلانی, میں اس طرح سے لوگوں نے مجھے پشت کیا تھا کہ میں بالکل اس حال میں تھا, لیکن اللہ نے تمہاری وجہ سے مجھے زندہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے لوگ کہنے لگے کہ محی الدین آئے ہیں, محی الدین آئے ہیں, دین کو گمراہ کرنے والے آئے ہیں. یہ آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کو نہ تقویٰ کا جواب ہے, نہ آپ کی عبادت کا جواب ہے, نہ آپ کے قرآن کی تلاوت کا جواب ہے, نہ آپ کے علم کا جواب ہے, نہ آپ کے کرامتوں کا جواب ہے, نہ آپ کی ذات کا جواب ہے. آپ اتنے لاجواب ہیں, اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے. مگر پھر بھی کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹانے کے لیے اسے چوٹی تک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باپ داداؤں کی نسل گواہ ہیں. آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ جو غوث اعظم کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کیا وہ مٹتا گیا دنیا سے,
खत्म और नाबूद हो गया, मगर आपका जिक्र कलम धोन नहीं रहा। कदम धोन धोना इसलिए कि आप अल्लाह के वली हैं। फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की अल्लाह उसे ऐलाने जंग फरमाता है। आला हज़रत इसी की निशानदेही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अक़ल होती तो खुदा से न लड़ाई लो, अक़ल होती तो खुदा से न लड़ाई लो, ये बताए है मंजूर बढ़ाना तेरा, बढ़ाना तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर प्यारे, आओ मैं आपके सामने अर्ज करूं प्यारे, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, आप जहां इल्म के मोती बिखेर रहे हैं, जहां आप लोगों को इस तरह फैज याद कर रहे हैं, वहीं दुख के मारों का दुख भी आप दूर कर रहे हैं। अल्लाह की दी हुई अता से आप लोगों में तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। बगदाद शरीफ कोई ताजिर है, उस ताजिर का मामला ये है कि उसकी बीवी है और उसके घर में एक अपाहिज बच्चा है जिसका हाथ पांव सब बेकार है, वो मफलूज पैदा हुआ है। बीवी अपने बच्चे को देखती है, उसकी तो रोने लगती है और परेशान रहती है, क्या करूं, एक बच्चा भी है तो ये भी अपाहिज है, ये भी किसी लायक नहीं है, क्या करूं। माँ तो माँ होती है, उसका कलेजा अपने बच्चे को जोड़ करके झपटता रहता था। अपने माँ अपने शौहर से एक रोज कहती है, ए मेरे सरताज कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं का बड़ा चर्चा है, उनकी करामतों का बहुत चर्चा है। मेरा ये कहना था कि आप भी जाते उनकी बारगाह में और अपने बच्चे के लिए दुआ करा लेते, हो सकता है अल्लाह हमारे बच्चे को शफा दे दे, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला सही फरमा दे। तो वो उनके शौहर ने कहा, बड़ी बेगैरती वाली बात तुमने कही है, कैसे जाऊं मैं अपनी गरज के लिए दुआ कराने। कहा अच्छा ऐसी बात है तो सुनो, जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दावत पेश कर दो और कह दो आका आपकी दावत हमारे घर है, अब वो आएंगे तशरीफ लाएंगे तो अपनी बातें हम रख देंगे, अपनी बातें हम कह देंगे। अल्लाह अल्लाह, शौहर को ये मामला पसंद आया, वो गया मजलिस सरकार गौसे आज़म में शामिल हुआ और जब वहाँ बैठा गुफ्तगू शुरू होती रही, लोग उठ के जाने लगे और करीब गया और जाने के बाद कहा हुजूर कहाँ, हाँ आपने फरमाया बताओ क्या बात है। कहा हुजूर आज अगर मंजूर फरमाए तो आपकी दावत हमारे घर है। आपने थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लिया क्योंकि अल्लाह ने आपको ताकत अता फरमाई थी, लोगों दिल के हाल को जानते थे। आपने आंखों को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, इसे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने आंख खोली, फरमाया कभी देखा जाएगा। वो आदमी चला आया, जब बीवी ने सवाल किया तो कहा ऐसे आका गौसे आज़म ने फरमाया, कहा ठीक है कल जाना। तो 3 रोज मुसलसल ये जाता रहा और दावतें पेश करता रहा, मगर आका गौसे आज़म यही करके टाल देते, देखा जाएगा कभी और वक्त में देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से मसला चलता रहा। एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो नौजवान वो आदमी बैठा हुआ मजलिस में बैठा हुआ था, आका गौसे आज़म के चाहने वाले आपके खिताब से महजूर होकर जाने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई सब जाने लगे, ये आदमी भी उठा और जाने लगा। आज इसने कुछ नहीं कहा था, जब ये जाने लगा तो मेरे आका गौसे आज़म ने करम फरमा दिया, फरमाया एक शख्स आज मुझे दावत नहीं देगा, आज मैं तेरे घर खाना चाहता हूँ। अल्लाह को अकबर प्यारे, इतना सुनना था उसका दिल भर आया, आंखें छलक पड़ी। कहा सरकार ये तो मेरे मुकद्दर का सितारा और जो सरैया से ऊंचे चला गया, ऊंचा हो गया। सरकार मुझे खुशी है आप तशरीफ लाएं। ये भागता हुआ अपने घर गया और अपनी बीवी से कहता है कि आज सरकार गौस पाक ने दावत कबूल फरमा ली है, आज वो आ रहे हैं। इतना सुनना था। बीवी ने कहा बड़ी अजीब बात आप कह रहे हो, आपने मुझसे बताया क्यों नहीं घर में थोड़ा सा जो आता है, घर में और कुछ नहीं, हम क्या कराएं। कहा कि तो क्या करें, गौसे आज़म सरकार ने खुद ही आज दावत कबूल कर ली है। कहा तुमने नहीं कहा था, नहीं मैंने नहीं कहा था। कहा तो अच्छा फिक्र की जरूरत नहीं है, जिन्होंने दावत खुद ली है वो खुद जिम्मेदार होंगे, मेरे घर में जो मौजूद है मैं पेश कर दूंगी।
अल्लाह अकबर प्यारे। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु चंद अहबाब के साथ आते हैं, मुरीदों के साथ आते हैं, आपके साहबजादे भी आपके साथ हैं। दस्तरखान लग गया, बीवी ने जो घर में था बना दिया था, ला करके दस्तरखान रखा जाता है। गौसे आजम ने उस खाने के बर्तन में कुछ पढ़ करके दम फरमा दिया और उसके बाद आप बैठे रहे। लोगों ने सोचा कि अब खाना शुरू होगा, मगर आका गौसे आजम बैठे हुए हैं, अभी खाना शुरू ना फरमाया। सारे मुरीद देख रहे हैं, आखिर आका गौसे आजम खाना क्यों नहीं तनाउल फरमाते। घर के मालिक ने कहा हुजूर खाना तनाउल फरमाया जाए, खाना का आगाज फरमाया जाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तुमने अपने घर में एक संदूक छुपा कर रखी है, लाओ संदूक मेरे सामने रखो, तब मैं खाना शुरू करूंगा। इतना सुनना था, दोनों मियां बीवी कदमों में आ गए, हुजूर हमें माफ कर दें, ये हमारे दिल का मामला था, हम आपको रहमत नहीं देना चाहते हैं हुजूर, वो हमारा बेटा है, हम उसी में खुश हैं। फरमाया पहले उसे लाया जाए। जब लाया गया अपने साहबजादे से आपने फरमाया कि मियां साहबजादे संदूक को खोलो। जब संदूक गया तो उसमें अफरादी बच्चा था, माँ बाप उसके अभी भी हाथ जोड़ते हैं, ये हमने क्या कर दिया है। आदम फरमाते हैं अब्दुल कादिर के साथ खाना खाओ, इतना फरमाना था कि ये के सही सलामत खाना खाने लगा। आदम फरमाते हैं जब पहले दिन मुझे दावत पेश की तो मैंने तेरे दिल के राज को अल्लाह के हुक्म से जान लिया। मैं 40 रात का तेरे बेटे के शफा के लिए दुआ करता रहा। जब अल्लाह ने मुझे खुशखबरी सुना दी कि उनको शफा मिलेगा, तब मैंने तेरे घर की दावत कबूल की है। ये आज़म है, इंसाफ फरमाते हैं मेरा चाहने वाला मशरिक़ में हो, जहाँ सूरज अल्लाह हो, तो मैं जहाँ मगरिब में रहो, अगर वो मुझे मुसीबत से पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ। वो कभी मारा ना जाएगा, कभी मुसलमान होगा, साक्षी है कि दिल से आवाज लगाए मेरे रज़ाई से जानिब इशारा करके कहते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरा पता तेरा, पता तेरा। और हजूर मुफ्ती नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत एक शेर सुन लीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे।